دیکھیے میرے نزدیک تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بے شک پارٹی کے اندر ہر چیز اچھی نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا تو اندازہ ہے کہ بلاول صاحب کا ایک اپنا سوچ ہے، اور وہ ہم سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، بٹ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کنٹرول کس کے پاس ہے. دیکھیے کنٹرول زرداری صاحب کے پاس ہے، اور بلاول بھٹو زرداری یہ باتیں نہ کرتے اگر وہ تھوڑے سے سفوکیٹڈ فیل نہ کرتے یا پولیٹیکلی فرسٹریٹڈ فیل نہ کرتے، جو کہ وہ کرتے ہیں اس وقت، کہ باوجود اس بات کے کہ وہ پارٹی کے پوسٹر بوائے ہیں، پارٹی ان کو ایز اے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کرتی ہے، اور ان کی یہ درست فرمایا عارفہ صاحبہ نے کہ ان کی تصویریں لگ جاتی ہیں، چاہے وہ ہورڈنگز ہوں چاہے بینرز ہوں، بالکل لگ جاتے ہیں، اور ریفلیکشن بھی ان میں نظر آتا ہے شہید بی بی کا. لیکن اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو کنٹرول آئی بلیو، اور کنٹرول زرداری صاحب کے پاس ہے. یہ جتنے پرانے اسٹالورٹس ہیں پارٹی کے، یہ بلاول صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو آپس تو کروا سکتے ہیں، تصویریں کھنچوا سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کا ریسپشن کر سکتے ہیں، لیکن بات ایونچولی زرداری صاحب کی سنتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ شاید جو پرانے لوگوں میں سے پرانے لوگ، مطلب پیپلز پارٹی کے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. Why do I want to disagree with you؟ میں آپ سے کیوں اختلاف کرنا چاہتا ہوں اس چیز پہ؟ میرا خیال ہے پچھلے چند مہینے اور ایک دو سال میں ڈونٹ یو تھنک بلاول ہیز asserted himself، اور اب آپ ان کی کیمپین دیکھ لیں، کھلے عام اپنے مطلب بزرگ سیاستدان دیکھیں، کسی نے یہ سجیسٹ ضرور کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہو، لیکن اب تو آج کے بلاول زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد تو بندے کو یہی شک زیادہ ہو رہا ہے کہ شاید میرا خیال ہے اپنے والد صاحب کو زیادہ کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ بالکل میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، اور اسرٹ کرنا بالکل ٹھیک بات ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قائد صاحب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ بلاول صاحب ایک فائری سپیچ کر لیں، چاہے وہ اسمبلی کے اندر پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہیں کہ کس طرح کی سیاست چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہ بزرگ صاحبان ان کے لیے یا مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ آ کے یہ کہنا کہ 70 سال کے بابوں سے جان چھوٹنی چاہیے اور ان کو گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے اور نئی پود کو سامنے آنا چاہیے. یہ باتیں اسپیچز تک تو ٹھیک ہیں، لوگوں کو شاید اٹریکٹ بھی کریں، لیکن یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، دیٹ از دی مین ایشو میرے خیال میں. اور وہی بات ہے نا کہ اگر یہ چیزیں امیکیبلی ریزالو ہو رہی ہوں اور کسی کو اتنا رستہ مل رہا ہو جماعت کے اندر، وہ اس جماعت کا چیئرمین بھی ہو، تو پھر اسے یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. somebody will step aside and make way for the other person، اور جو سکسیسر ہوگا وہ سامنے آ جائے گا یا نئی پود سامنے آ جائے گی. Why is he feeling so frustrated? Because somebody is not letting him play the way he wants to play it. And I think now he's in a position probably, maybe we may not agree, but اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب وہ پبلکلی جا کے یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جی بس اب بیک سیٹ لے لیں. بہت بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ بات بالکل درست ہے. اور دیکھیے لڑائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یہ بات شاید تھوڑی سی تلخ لگے، لڑائی یہی ہے جی کہ زیادہ محبت کس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے پنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ. جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر اس کے اندر وہ آپ اس کو دیکھیے کہ وہ اب لڑائی مین اس بات کی ہے. اور باجوہ صاحب اسکائپ ریکنیکٹ سر دیکھیں باجوہ صاحب کے حق میں یہ بات درست تھی. آپ کا اسکائپ ذرا ریکنیکٹ کر لیتے ہیں منیب جی. سر اگین آئی مین مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرنے، وہ اس معاملے کو نا بہت اسٹریٹجکلی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اسٹریٹجکلی پارٹی کے لیے کوئی پرانی یہ بات بھی کوئی نئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا کوئی پریزیڈنٹ تھا پارٹی کا کسی زمانے میں چیئرمین، اور ان کو پھر ہٹایا گیا تھا، نصرت بھٹو صاحبہ کو ہٹایا گیا تھا. جی بالکل بالکل. بٹ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ نا وہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، وزیر اعظم بنی، اس کے بعد یہ نہیں، اور ان میں یہ کیپیسٹی تھی، یہ کیپیبلٹی تھی کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ مطلب کہ ان کے لیے بھی ذوالفقار علی بھٹو واز ایوری تھنگ، بٹ انہوں نے پالیسی اپنی مختلف بنائی اور بہت سی چیزوں پہ مختلف بنائی. سوشلزم کی طرف وہ نہیں گئیں، امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کیے. سو اینڈ شی ڈیڈ آل آف دس بفور شی کیم ٹو پاور. ان کی جو کیپیبلٹی تھی نا وہ بہت مختلف تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب آئی ہوپ ہمیں ایک دن دکھائیں، ابھی تک ہمیں نہیں معلوم. پر دیکھیں اسٹریٹجی اس میں کیا ہے. اسٹریٹجی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کافی حد تک کمزور کر دیا گیا ہے ملک میں، مگر اس کا ووٹر جو ہے وہ موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں یہ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے یا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پرانا ووٹر ہے جو پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا، وہ پی ایم ایل این کو تو ووٹ نہیں دے گا.
وہ پی ایم ایل این کو بالکل ووٹ نہیں دے گا، مگر وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے اگر اس کو لگے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیلڈ میں نہیں ہے. اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تبدیلی کی بات کرنی ہے. اب تبدیلی کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت کنونسنگلی تو کر نہیں سکتے، مگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سالہ بوڑھے نہ ہو تو آپ نوجوانوں کو موقع دیں. آئی تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو اپیل ٹو دیٹ پرانا پی 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 ووٹر، دیٹ ڈسگرنٹلڈ اور اپسیٹ اور ڈس ہارٹنڈ پی ٹی آئی ووٹر جو پی ایم ایل این کو تو ووٹ نہیں دے گا، جو شاید جے یو آئی زرداری کو صاحب ووٹ کے نہ دے. برے امیج سے پارٹی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں بلاول صاحب، تو پھر آج کا انٹرویو تو بڑا ایل ٹائمڈ ہوا، کیونکہ زرداری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں اتنا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، ایک چیئرمین ہوں میں چار پیس کا، ٹکٹ میں نے دینے، فیصلے میں نے کرنے. تو بلاول صاحب اگر اپنے یہ امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں کہ بزرگ پیچھے آ جائیں کیونکہ زرداری صاحب کا ایک امیج ہے، کوئی پوسٹر پہ ان کی تصویر نہیں لگا سکا، پھر زرداری صاحب دین میڈ اے چوائس کہ انہوں نے آج انٹرویو دیا. کیونکہ زرداری صاحب کی آڈینس فرق ہے نا، لیکن آڈینس تو سب کی ایک ہی ہوگی نا، جب آئے گا زرداری صاحب کا انٹرویو تو سنے گے تو سارے ہی. سر جی نواز شریف دی آڈینس فرق ہے، شہباز شریف دی آڈینس فرق ہے، مطلب یہ آڈینس بھی بلاول کے لیے آج کا انٹرویو نہیں، آج کا جو ہے وہ دوسرے کو بتا رہے نا کہ آئی ایم اسٹل ان چارج، تسی میرے نال گل کر لو، تسی جلسیاں دے زیادہ نا پریشان ہونا. نہیں تو میں بھی یہی گل میں بھی یہی گل کر رہا نا کہ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دا کنٹرول. باقی گلاں اسی جو مرضی کرتے رہیے، بلاول صاحب جنی اچھی سپیچز کر لین، وہ گل ہے نا ہو ہیز دا کی ٹو دا ڈور، وہ زرداری صاحب کو ہے. باقی اسی نچتے کودتے رہیے جو مرضی. وہ زرداری صاحب کے پاس ہے یا زرداری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس ہے، لیکن یہ اگر لڑائی ود گئی تو پھر فیصلہ ہوئے گا کہ کس کے پاس ہے. نہیں اگر لڑائی مجھے وہ تو ہم ایک بڑی وہ ڈراسٹک سی اچھا میں آپ کو ایک اور تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں، آپ کو یاد ہے سر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ لانگ مارچ لے کے آئے تھے آل دا وے ٹو اسلام آباد. اچھا جب وہ اسلام آباد پہنچے تو اس وقت زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب وہ بیٹھ گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہم تو جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیپرز اب وہ جمع کروانے جا رہے ہیں. وہ جو سارا ایک فیور پچ پہ لے کے گئے تھے بلاول بھٹو کو، وہ دھڑام سے نیچے گرا دیا. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریر کی تھی جلسے سے، کسی کو وہ تقریر یاد ہے؟ نو بڈی واچڈ اٹ بیکاز ساری جو اٹینشن تھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اور اس پریس کانفرنس پہ آ گئی. کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ یہ بار بار جو جماعتیں ہیں نا خود اپنی جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کو انڈرمائن کرتی ہیں. اس موقع پر بھی انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انڈرمائن کیا. جو وہ جوڑ توڑ کی سیاست جس کا فیصلہ مہینوں پہلے ہو چکا تھا، اس کا ڈراپ سین انہوں نے پریس کانفرنس میں کر دیا. اور وہ جو اتنا لانگ مارچ لے کے آئے تھے جس کا کوئی ایک امپیکٹ کریٹ کرنا تھا، وہ سب کو بھول گیا. یہ بار بار ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنی جو ینگ لیڈرشپ ہے نا اس کو میرا ذاتی خیال ہے انڈرمائن کرتے ہیں.